دو ہی در ہیں جو بند ہوتے نہیں، دو ہی در ہیں جو بند ہوتے نہیں، ایک خدا دوسرا حسین کا ہے، پوچھتا کیا ہے کیا حسین کا ہے، جس کو چاہے گا بخشوائے گا حر، جس کو چاہے گا بخشوائے گا حر، کیونکہ بخشا ہوا حسین کا ہے، پوچھتا کیا ہے کیا حسین کا ہے، آندھیاں اس سے خوف کھاتی ہیں، آندھیاں اس سے خوف کھاتی ہیں، ایسا روشن دیا حسین کا ہے، پوچھتا کیا ہے کیا حسین کا ہے، ذکر معبود وہ بھی نیزے سے، ذکر معبود وہ بھی نیزے سے، کیا حسین معجزہ حسین کا ہے، پوچھتا کیا ہے کیا حسین کا ہے، سب خدا کا خدا حسین کا ہے، پوچھتا۔ میں جناب فیضان صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آ کر امام معصوم کی بارگاہ میں جو ہے خراج عقیدت پیش کریں۔ مطلب حاضر ہے کہ اس سے پہلے ایسا انداز کرم دیکھا نہ تھا، اس سے پہلے ایسا انداز کرم دیکھا نہ تھا، کون تھا جو حر کے استقبال کو آیا نہ تھا، اس سے پہلے ایسا انداز کرم دیکھا نہ تھا، کون تھا جو حر کے استقبال کو آیا نہ تھا۔ مطلب ملاحظہ کیجئے کہ جون کے قدموں پر جس نے اپنا سر رکھا نہ تھا، جون کے قدموں پر جس نے اپنا سر رکھا نہ تھا، وہ ستارہ حسن کی معراج پر پہنچا نہ تھا، کہ جون کے قدموں پر جس نے اپنا سر رکھا نہ تھا، وہ جون کے قدموں پر جس نے اپنا سر رکھا نہ تھا، وہ ستارہ حسن کی معراج پر پہنچا نہ تھا۔ ملاحظہ کیجئے شعر کہ اے سفر اس سمت ہرگز راہ آزادی نہ تھی، اے سفر اس سمت ہرگز راہ آزادی نہ تھی، سید سجاد کا جس سمت نقش پا نہ تھا، اے سفر اس سمت ہرگز راہ آزادی نہ تھی، سید سجاد کا جس سمت نقش پا نہ تھا۔ ملاحظہ کیجئے کہ کس قدر گمراہ تھا وہ دشمن سبط نبی، کس قدر گمراہ تھا وہ دشمن سبط نبی، ڈھونڈتا تھا اس طرف منزل جدھر رستہ نہ تھا، کہ کس قدر گمراہ تھا وہ دشمن سبط نبی، کس قدر گمراہ تھا وہ دشمن سبط نبی، ڈھونڈتا تھا اس طرف منزل جدھر رستہ نہ تھا، ڈھونڈتا تھا اس طرف منزل جدھر رستہ نہ تھا، اور حوصلہ اس وقت بھی دیتا تھا عابد کا سفر۔ شعر ملاحظہ کیجئے کہ حوصلہ اس وقت بھی دیتا تھا عابد کا سفر، جب تھکن بڑھتی تھی کاغذ پر قلم چلتا نہ تھا، کہ حوصلہ اس وقت بھی دیتا تھا عابد کا سفر، حوصلہ اس وقت بھی دیتا تھا عابد کا سفر، جب تھکن بڑھتی تھی کاغذ پر قلم چلتا نہ تھا۔ ملاحظہ کیجئے کہ دین پر جب حرف آیا تو تحفظ کے لیے، دین پر جب حرف آیا تو تحفظ کے لیے
کربلا جس طرح سے بولی کوئی بولا نہ تھا، دین پر جب حرف آیا تو تحفظ کے لیے، کربلا جس طرح سے بولی کوئی بولا نہ تھا۔ اور شعر ملاحظہ کیجئے کہ شاہ کے آب شفا سے حر کو صحت مل گئی، کہ شاہ کے آب شفا سے حر کو صحت مل گئی، ورنہ پہلے اس مرض میں فائدہ ہوتا نہ تھا۔ شاہ کے آب شفا سے حر کو صحت مل گئی، شاہ کے آب شفا سے حر کو صحت مل گئی، ورنہ پہلے اس مرض میں فائدہ ہوتا نہ تھا۔ ملاحظہ کیجئے کہ نقش پا شہ کے بنے لیکن سفر تم نے کیا، نقش پا شہ کے بنے لیکن سفر تم نے کیا، اے علی اصغر کبھی ایسا سفر دیکھا نہ تھا، اے علی اصغر کبھی ایسا سفر دیکھا نہ تھا۔ آخری شعر ملاحظہ کیجئے کہ شاعری پڑھتی تھی نا موزوں قصیدے تیر کے، کہ شاعری پڑھتی تھی نا موزوں قصیدے تیر کے، اور کوئی مسکرا کر ٹوکنے والا نہ تھا۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ انور سلطانہ بنت حسنین علی خان اور مرحوم فرید عالم ابن نجف علی، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا، مولانا ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها والقمر إذا طلع والليل إذا يغشاها والنهار إذا جلاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ صلوات بجے محمد۔ قرآن کریم کا ایک مختصر سورہ، سورہ شمس، کہ جس کا آغاز ہو رہا ہے، نام جو ہے سوروں کے ہیں وہ توقیفی نام ہیں، یعنی ہم نے اور آپ نے کسی سورے کو کوئی نام نہیں دیا ہے۔ بانی اسلام شارع مقدس کی جانب سے ان سوروں کے نام معین ہوئے ہیں۔ تو سورہ شمس کا آغاز ہو رہا ہے شمس، لہذا نام قرار پایا اس کا شمس۔ قسم ہے سورج کی اور اس کی کرنوں کی، قسم ہے چاند کی کہ جو سورج کے بعد آتا ہے، قسم ہے رات کی کہ جو پوری طرح سے زمین پہ چھا جاتی ہے، قسم ہے دن کی جو زمین کو روشن کر دیتا، قسم ہے آسمان کی کہ جس نے اس کو بنایا، قسم ہے زمین کی کہ جس نے اس کو مسطح کی، قسم ہے پھر نفس کی کہ جس نے اس کو درستگی کے ساتھ پیدا کی، اور
اسے الہام کر دیا، سکھا دیا، جو بھی ترجمہ کیجئے، وحی کر دی، تعلیم کر دیا کہ کیا چیزیں جو ہیں اس کو فائدہ پہنچائیں گی اور کیا چیزیں اس کو نقصان پہنچائیں گی۔ تو فلاح، کامیابی اسی کو ملے گی کہ جو نفس کی تہذیب کرے گا، ورنہ نفس کو اگر مہذب نہیں بنایا تو فلاح اور کامیابی اس کے حصے میں نہیں آنے والی۔ اور جو اپنے نفس کی صلاحیتوں کو برباد کر رہا ہے، جو اس کے اندر استعداد پائی جاتی ہے اس کو ضائع کر رہا ہے، وہ بہرحال آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ تو اب ذرا آپ غور کیجئے، یہاں کے اوپر یہ 11 قسمیں کھائی گئیں، کس کے لیے؟ یعنی سورج، وہی جو قسمیں کھائی جا رہی ہیں کیا ہے؟ جیسے کہ آپ کے معاشرے میں رہے تھے کہ کسی طرح سے تم میری بات کا یقین کر لو، لہذا کبھی اس کی قسم، کبھی اس کی قسم، کبھی اس کی قسم۔ قسم کھانے والا جو ہے اس کا سارا زور کس کے اوپر ہوتا ہے؟ کہ میری بات میں وزن پیدا ہو جائے، میری بات کو آپ مان لیجئے۔ لیکن قسم کھانے والے کو اس بات کا شاید بہت کم احساس ہوتا ہو کہ میں جس کی قسم کھا رہا ہوں وہ کیسے صاحب عظمت اور صاحب عزت ہے وہ ذات۔ اس کو فی الحال کام کیا ہوتا ہے؟ قسم کھا کے اپنی بات کا یاد دلانا، یقین دلانا۔ لیکن کیا قدرت کے سلسلے میں بھی ایسے ہی کہا جائے گا؟ بس ایسے ہی تذکرہ آ گیا تو سورج کا، چاند کا، زمین کا، آسمان کا، اس نے اٹھا کر بس جیسے انسان قسمیں کھاتے ہیں ویسے ہی اس نے کھانا شروع کر دی، ایک کے بعد ایک۔ اور پھر حد ہوتی ہے قسموں کی، ایک قسم کھا لیجئے، دوسری 2 قسمیں کھا لیجئے، 3 قسمیں کھا لیجئے، 11 قسمیں کھانے کے بعد جو جواب قسم ہے وہ واقع ہو رہا ہے۔ اصل میں جملہ جو ہے 2 طرح کا ہوتا ہے۔ اگر جملہ شرطیہ ہے تو جواب شرط آئے گا، اور اگر جملہ قسمیہ ہے تو جواب قسم آئے گا۔ تو یہاں ابتدا کی جا رہی ہے قسم کھائے، کس کی؟ سورج کی قسم، سورج کی قسم اور اس کی کرنوں کی قسم۔ بھائی پوری کائنات میں کیا حیثیت حاصل ہے سورج کو؟ کائنات میں، نظام شمسی میں سورج کو محوریت حاصل ہے۔ یہ ایک الگ چیز ہے کہ آج متوجہ ہوئے لوگ، ورنہ آج سے 150 سال پہلے تک سورج کی محوریت کے قائل نہیں تھے۔ جو قدیم نظریہ رائج تھا وہ کیا تھا کہ زمین کو محوریت حاصل ہے، سورج کو محوریت نہیں حاصل ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہی جو نظریہ رائج تھا اسی نظریے کی بنا پہ ہمارا مذہبی لٹریچر بھی متاثر ہوا۔ چنانچہ مرثیے کے اندر بھی یہ چیز آ گئی، اشعار کے اندر بھی یہ چیزیں آ گئی۔ جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے، یعنی کیا کہ سورج حرکت کر رہا ہے، جبکہ محوریت کس کو حاصل ہے؟ سورج کو حاصل ہے، زمین کو نہیں ہے۔ اب کوئی بہرحال سورج کی محوریت کو خدشے دار بنانے کے لیے اس مصرے کو پیش کرے تو کیا اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ اشعار کے ذریعے سے نہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے نہ نظریہ ثابت ہوتا ہے۔ اشعار کے ذریعے سے لغت میں تو مدد لی جا سکتی ہے کہ فلاں لفظ رقیق نہیں ہے، فصیح ہے،
لیکن اشعار کے ذریعے سے عقیدہ نہیں ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ کہیے کہ بھائی زمین کو محوریت نہیں حاصل ہے، سورج کو محوریت حاصل ہے از روئے قرآن، یہ الگ مسئلہ ہے کہ لوگ متوجہ نہیں ہوئے۔ اچھا اگر لوگ متوجہ نہیں ہوئے تو رہنمایان اسلام کو بتانا چاہیے تھا، کہا کاہے کے لیے بتائے؟ جہاں پر معلوم ہے کہ فکر انسانی پہنچ سکتی ہے وہاں پہ رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ رہنمائی کی ضرورت وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ فکر انسانی رسائی نہ حاصل کر سکے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ تو جہاں عقل انسانی پہنچ سکتی ہے وہاں کے اوپر رہنمائی کی ضرورت نہیں۔ تو سورج اس کو محوریت حاصل ہے۔ اگر سورج کو ہم اپنے اس دنیا سے ختم کر دیں تو آپ بتائیے، ماشاءاللہ تعلیم یافتہ افراد ہیں، کہ کیا پھر زندگی باقی رہے گی؟ سوال ہے کہ اگر سورج کو معدوم کر دیا جائے، مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے تو کیا پھر کوئی مخلوق اس روئے زمین کے اوپر زندہ رہے گی؟ کہ ساری مخلوق کی حیات سورج کی مرہون منت ہے، لیکن خود سورج کی حیات کس کے مرہون منت ہے؟ کہ سورج کی حیات مرہون منت ہے نفس کی۔ اور یہ نفس ہے کہ اگر یہ نفس مہذب ہوتا ہے تو سورج کو حیات ملتی ہے، اور اگر یہ نفس جو ہے غیر مہذب ہوتا ہے تو سورج کی حیات سلب ہوتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ یہ 11 قسمیں کھانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اتنا اہم مسئلہ جو ہے پیش کیا۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے اس نفس کی کہ جس کو اس نے درستگی کے ساتھ پیش کیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کو الہام کیا کہ کیا جو ہے چیزیں اس کے لیے مناسب ہیں اور کون سی چیزوں سے اس کو بچنا چاہیے، کون سی چیزوں کو اپنانا چاہیے اور کون سی چیزوں سے اس کو دور رہنا چاہیے۔ قد افلح من زکاہا، فلاح اس کے حصے میں آئے گی، کامیابی اس کو ملے گی کہ جو اپنے نفس کو مہذب کرتا ہے۔ مہذب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ماشاءاللہ تہذیب، مہذب، مہذب، یہ سارے جو ہیں ایک ہی مادے سے ہیں۔ تہذیب کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ کپڑا کہ جس کے کنارے اضافی ہو، قینچی سے اگر اس کو چھانٹ دیا جائے ان کناروں کو تو کہتے ہیں کپڑا جو ہے مہذب ہو گیا۔ معنوی اعتبار سے جس کے اندر، جس نفس کے اندر، جس انسان کے اندر بے اعتدالی پائی جاتی ہے، نقطہ اعتدال سے جو دور ہو، جو بھی اس کو نقطہ اعتدال کی جانب لے آئے وہ اس کو کہتے ہیں مہذب، اور جو اپنے کو ویسا نقطہ اعتدال کے مطابق ڈھال لے اس کو کہتے ہیں مہذب۔ اللہ نے یہ کام سپرد کیا ہے کس کے؟ خود انسان کے سپرد کیا ہے کہ تم کو اپنے آپ کو مہذب بنانا ہے، یعنی وہ چیزیں جو راہ اعتدال سے تم کو خارج کر رہی ہیں۔ بھائی مثال کے طور کے اوپر آپ آئے عبادت کرنے کے لیے، آپ کثرت کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں، حمامت المسجد بن گئے، مسجد کے کبوتر کہ ہر وقت جو ہے مسجد کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ تو اگر یہ اس عبادت سے آپ کی زندگی کے دوسرے شعبے متاثر نہ ہو تب تو یہ عبادت ارزش رکھتی ہے۔ معلوم ہے نقطہ اعتدال سے آپ خارج ہو چکے ہیں۔ بھائی آپ کے گھر کے کام کون کرے گا؟
دوسرے لوگ کریں گے؟ آپ کے بچوں کو اسکول سے کون لے کر آئے گا؟ دوسرے لوگ یہ کام انجام دیں گے؟ آپ کے گھر میں جو سامان کی ضرورت ہے وہ کون انجام دے گا؟ دوسرے لوگ یہ کام انجام دیں گے؟ کہا بھائی میرا کام ہے مسجد کو آباد کرنا، میرا دل اسی عبادت میں لگا رہتا ہے اور کسی جانب میرا دل متوجہ نہیں ہو سکتا. تو اس سے نادان و بے وقوف لوگوں کو تو بے وقوف بنایا جا سکتا ہے، ورنہ جو بصیرت رکھتے ہیں وہ ایسے افراد سے متاثر نہیں ہوتے. وہ عبادت ہی نہیں کہ جو غفلت کے تحت انجام پائے. عبادت وہ ہے کہ ایک عابد اپنے وظائف سے غافل نہ ہو، تشخیص دے سکے کہ اس کو کہاں کے اوپر کون سا اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے. اگر یہ ایک عابد کے اندر کمال پایا جاتا ہے اب تو وہ عابد ہے، ورنہ اگر یہ کیفیت نہیں پائی جا رہی ہے کہ جناب مسجد کو آباد کرے ہوئے، مسجدی کی بات نہیں آ رہی ہے، زندگی کے مختلف شعبے ہیں کہ انسان ہر شے کو اس کا حق دے دے. ایتاء کل ذی حق حقا، ہر صاحب حق کو اس کا حق دے. جسم کا جو حق ہے اس کو آپ کو دینا ہے، روح کا جو حق ہے اس کو آپ کو دینا ہے. آپ نے جسم پر توجہ کی اور روح سے غفلت برتی تو نتیجہ کیا ہوا کہ روح متاثر ہوگی. روح کی جانب توجہ دی، جسم سے چشم پوشی کر لی، تسامح کیا، نتیجہ یہ کہ جسم متاثر ہوگا. جو جس کا حق ہے اس کو آپ کو دینا ہے. آپ کو آپ کے ذہن کا بھی حق ادا کرنا ہے، آپ کو آپ کے نفس کا جو حق ہے اس کو ادا کرنا ہے. جب سارے حقوق ادا کرے گا انسان اور ہر صفت کے اندر نقطہ اعتدال کے اوپر قائم ہوگا تو ایسا انسان جو ہے وہ مہذب انسان کہا جائے گا. یہ وہ نفس ہے کہ جو آخرت میں کامیاب اور کامران رہے گا. صلوات بھیجیں محمد والے. نفس کا مسئلہ یہ ہے کہ نفس دیکھیں ایک مجرد چیز ہے. نفس خود جو ہے جسم و جسمانیت کا اس کو ضرورت نہیں ہے. ہمارے جسم کو نفس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، یہ اعضاء اس وقت تک کے زندہ رہیں گے جب تک کہ نفس اس اعضاء کے ہمراہ ہے. لیکن ادھر نفس اعضاء سے علیحدہ ہوا اور اعضاء جو ہے وہ موت کا شکار ہو جائیں گے. تو خود اعضاء محدود ہے، جسم محدود ہے. جسم وہ ہے کہ جس کو مکان کی ضرورت، جسم وہ ہے کہ جس کو زمان کی ضرورت. لیکن نفس وہ ہے کہ جس کو مکان کی ضرورت نہیں ہے، نفس وہ ہے کہ جس کو زمان کی ضرورت نہیں ہے. ایک مجرد چیز ہے. مجرد چیز کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ زمان و مکان سے ماورا ہوتی ہے. اب اگر آپ کو کسی کا نفس خبیث دکھ رہا ہے، آپ کہیں فلاں کا نفس خبیث ہے، تو اصل میں کیا ہے؟ کیا خباثت جو ہے ظاہر ہو رہی ہے اس کے نفس سے؟ کہا نہیں، اعضاء و جوارح سے خباثت ظاہر ہو رہی ہے. اس بنا کے اوپر آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ خبیث ہے. اور کسی کو آپ نے طیب و طاہر دیکھا، پاک و پاکیزہ دیکھا، کہا بڑا پاک نفس انسان ہے. یعنی کیا؟ اعضاء و جوارح سے پاکیزگی ظاہر ہو رہی ہے، یعنی اپنی ذات کے ذریعے سے وہ دوسروں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، نقصان نہیں پہنچا رہا ہے. خود نفس تجرد والی کیفیت رکھتا ہے. اور یہ متجرد جو چیزیں ہوتی ہیں، مجردات جتنے بھی ہوتے ہیں، ان مجردات کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ زمان اور مکان کے پابند نہیں ہے.
یہ جسم انسانی ہے کہ جس جسم انسانی کے اندر نفس جو ہے وہ عارض آ رہا ہے. خود اقسام اگر نفس کی دیکھی جائیں تو بھائی نفس یا تو نفس نباتی ہے یا نفس حیوانی ہے, یا ہر نفس جو ہے نفس حیوانی کے علاوہ نفس انسانی بنا جا رہا ہے. سلام. تو یہ مختلف جو ہے وہ اقسام نفس کے قرار پاتے ہیں. خود سب سے کمزور ترین نفس جو ہے وہ نفس نباتی ہے, یعنی پیڑوں پودوں کے اندر جو علامت حیات پائی جاتی ہے وہ انتہائی کمزور علامت حیات. اس کے بعد ہے نفس حیوانی. نفس نباتی کے مقابلے میں نفس حیوانی ذرا قوی ہے. اس کے بعد ہے نفس انسانی. اب آپ غور کیجئے کہ انسان جو ہے وہ نفس نباتی بھی رکھتا ہے, نفس حیوانی بھی رکھتا ہے, اور اگر انسان اپنی استعداد اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لیتا ہے تو نفس الہی بھی اس کے اندر متجلی ہونے لگتا ہے. مگر بہرحال جو ہے خود انسان ابتدا میں تو زندہ نہیں تھا, مردہ تھا نا. کیف تکفرون وکنتم امواتا, ارے کیسے تم انکار کرو گے جبکہ تم مردہ تھے, ہم نے تم کو زندہ کیا. کیف تکفرون وکنتم امواتا ثم یحییکم, ارے پھر ہم تم کو زندہ کریں گے, پھر ہم تم کو موت عطا کریں گے. تو دنیا کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جو پہلے موت سے ہمکنار نہ ہو, جس کا سرا ساحل عدم سے نہ ملتا ہو. جتنے بھی ممکن الوجود ہیں, یعنی ہر وہ ذات کہ جو اپنے وجود میں غیر کی محتاج ہے اس کو کہتے ہیں ممکن الوجود. تو جتنے بھی ممکن الوجود ہے اپنے ذہن کے اسب تازی کو دوڑائیے اور شمار کیجئے کہ کتنے ممکن الوجود ہیں. کہ جتنے بھی ممکن الوجود ہیں سب وہ ہیں کہ جو پہلے حیات نہیں رکھتے تھے, کوئی نفس ان کے پاس نہیں پایا جاتا تھا. جب حیات سے متصف ہوئے تب ان کو نفس کا نام دیا جانے لگا. جب تک کہ حیات نہیں پائی جاتی ہے اس وقت تک کہ ان کو نفس سے متصف نہیں کیا جا سکتا ہے. موت اسی کو آئے گی جو نفس رکھتا ہے, جس کے پاس نفس نہیں ہے اس کو موت نہیں آئے گی. اب یہ دیوار کو کہیے کہ موت آ جائے, بھائی دیوار جو ہے کیا حیات رکھتی ہے؟ کہا نہیں, دیوار حیات نہیں رکھتی ہے, لہذا موت کا بھی سوال نہیں. تو جس کے اندر حیات پائی جاتی ہے اسی کو نفس سے متصف کیا جاتا ہے. جتنی بھی مخلوق ہے ساری مخلوق کے حوالے سے آپ غور کیجئے تو کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جو پہلے حیات سے پہلے عدم سے ہمکنار نہ ہو, موت نہ رکھتی ہو. اللہ نے اس کو زندگی عطا کی. تو اللہ کی حیات اور مخلوقات کی حیات میں کتنا فرق ہے؟ اللہ کی زندگی ذاتی زندگی ہے اور مخلوقات کی زندگی عارضی زندگی ہے. آپ دو چیزوں کو ملاحظہ فرمائیں. ایک چیز ہوتی ہے جوہر اور ایک چیز ہوتی ہے عرض. جوہر اسے کہتے ہیں کہ جو خارج میں مستقل خود وجود رکھتا ہو. عرض اسے کہتے ہیں کہ جس کو خارج میں جوہر کی ضرورت ہو اس کو عرض کہتے ہیں. اب آپ غور کیجئے, سیاہی خود اپنا کوئی وجود نہیں رکھتی, روشنائی اپنا خود وجود نہیں رکھتی.
جب تک کہ کاغذ کا صفحہ نہ ہو اس وقت تک کہ اس کا وجود نمایاں نہیں ہوگا. تو کاغذ اس کے لیے جوہر کی حیثیت رکھتا ہے. سیاہی جو ہے عرض ہے. رنگ اس وقت تک کہ نمایاں نہیں ہو سکتا جب تک کہ جسم نہ ہو. جسم اس کے لیے جوہر کی حیثیت رکھتا ہے. رنگ جو ہے وہ عرض کی حیثیت رکھتا ہے. تو اب آپ غور کیجئے کہ جتنی بھی مخلوق ہے جو بھی اپنے اندر حیات اور زندگی رکھتی ہے یہ زندگی عارض ہے، یعنی ذاتی طور کے اوپر ان کے اندر زندگی نہیں پائی جاتی تھی. ذاتی طور پہ زندگی جس کے اندر پائی جاتی ہے اس کی زندگی کی پھر کوئی انتہا نہیں ہوگی. آپ اس کی زندگی کی ابتدا کو نہیں بتا سکتے کہ کہاں سے اس کی زندگی شروع ہوئی ہے. آپ اپنی عقل کو دوڑائیے کہ کہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زندگی شروع ہوئی ہے. کہاں اس کی زندگی ذاتی زندگی ہے. وہاں پہ ہم کوئی حد نہیں بیان کر سکتے. اگر حد کو بیان کر دیں تو وہیں سے سوال اٹھتا ہے کہ پھر وہ واجب الوجود نہیں ہے، ممکن الوجود ہے. حد وہاں کے اوپر ہوتی ہے، ممکن کے اندر حد ہوتی ہے، واجب کے اندر حد نہیں ہوتی. تو اب آپ غور کریں کہ جتنی بھی مخلوق ہے چاہے پیغمبر آخر الزمانی کیوں نہ ہو، بہرحال ماننا پڑے گا کہ ایک وقت میں وہ بھی نہیں تھے. کیوں؟ ٹھیک ہے اول مخلوق ہے، سب سے پہلے اللہ نے حقیقت محمدیہ کو خلق کیا. کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہے، کوئی اس کا منکر نہیں ہے. سب اس پہ اتفاق رکھتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے حقیقت محمدیہ کا خلق کیا. لیکن یہ جو سب سے اول حقیقت محمدیہ پیدا ہوئی ہے اس سے پہلے کیا تھا؟ کیا حقیقت محمدیہ وجود رکھتی تھی؟ کیا نہیں؟ اللہ نے اپنی قدرت سے حقیقت محمدیہ کو عدم کے ساحل سے وجود کے سمندر کی جانب لے کر آیا، وجود بخشا. تو آج یہ حقیقت محمدیہ وجود میں آئی تو معلوم ہے اس کی بھی ایک حد تعین ہو گئی. لیکن خود جس کے پاس حیات ذاتی پائی جاتی ہے وہ کوئی حد نہیں رکھتا ہے. اگر اس کی حد معین ہو جائے تو پھر وہ خالق نہیں ہو سکتا، وہ زندگی ذاتی طور پہ نہیں رکھ سکتا. جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب کی سب عارضی حیات رکھتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذاتی حیات رکھتا ہے. لہذا آپ دیکھیے کہ آیت الکرسی کے اندر جب آپ یہ فقرہ اپنی زبان پہ جاری کرتے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی هو الحی القیوم، حیات اللہ کی ذاتی صفت ہے. ایسی زندگی، ایسی حیات کہ جو اعلیٰ ترین قسم ہے حیات کی. ورنہ ہم انسانوں کے اندر دیکھتے تو معلوم ہوا کہ حیات تو ہے لیکن اعلیٰ ترین قسم حیات کی نہیں پائی جا رہی ہے. بھئی انسان سو رہا ہے تو اس وقت بھی انسان کو زندہ شمار کیا جاتا ہے کیونکہ سانس کی آمد و رفت ہے. مگر جب بستر کے اوپر ایک انسان سو رہا ہے، زندہ ہے، یہ کون سی حیات کی قسم ہے؟ کہا حیات نباتی کی قسم ہے. کیوں حیات نباتی کی قسم ہے؟ پیڑوں پودوں سے کیوں اس وقت آپ انسان کو مشابہ کر رہے ہیں؟ کہا اس لیے کیونکہ اب اس کی سوچنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، اب شعور اس کا ختم ہو چکا ہے. یہ موت کے ساحل کے قریب پہنچ چکا ہے. جس طرح سے ایک مردہ نہیں ہوتا ہے کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، ویسے ہی ایک انسان کہ جو سو جا رہا ہے تو گویا کہ وہ ایک مردے کے مانند ہو جاتا ہے. یعنی نیند ایک انسان کی موت کے مشابہ. تو اب یہاں کے اوپر اگر ایک انسان سو رہا ہے تو یہ حیات نباتی رکھتا ہے.
یہ کم ترین جو حیات کی قسم ہے وہ اس انسان کے اندر اس وقت ظاہر ہو رہی ہے. بیدار ہوا, بیدار ہونے کے بعد جب ایسی گفتگو شروع کی جو اس کے شعور کے اوپر دلالت کرتی ہے تو وہاں کے اوپر کہا جائے گا کہ ہاں اب حیات نباتی سے درجہ اس کا آگے بڑھ گیا. اب ذرا غور کیجئے کہ اگر انسان زندہ ہے, آپ کے معاشرے میں چل پھر رہا ہے, لیکن عقیدہ نہیں رکھتا, خدا کی وحدانیت کا قائل نہیں ہے, تو قرآن کیا کہتا ہے؟ سواء محیاؤہم و مماتہم, ہمارے نزدیک ان کی موت اور حیات برابر ہے. تنہا سانس کی آمد و رفت اگر رک جائے تو اس سے کسی کو مردہ نہیں شمار کیا جاتا ہے. وہ شخص بھی مردہ ہے جو کچ فکر ہے, وہ شخص بھی مردہ ہے کہ جو صحیح عقائد نہ رکھتا ہو, وہ شخص بھی مردہ ہے کہ جو صحیح آئیڈیالوجی نہ رکھتا ہو, وہ شخص بھی مردہ ہے کہ جو صحیح جہاں بینی نہ رکھتا ہو. تو دنیا کے اندر زندگی کے اقسام, اور اس دنیا کے بعد جو عالم برزخ ہے وہاں کے اوپر بھی زندگی ہے, اور پھر عالم برزخ کے علاوہ عالم آخرت ہے وہاں کے اوپر بھی زندگی ہے. لیکن خود دنیا کے اندر آپ زندگی کے پست مصادیق بھی دیکھ سکتے ہیں, بلند ترین مصادیق بھی دیکھ سکتے ہیں. کچھ وہ ہیں کہ جو صرف پیڑوں پودوں والی زندگی رکھتے ہیں, انسانی حیات سے متصف نہیں ہیں. کچھ وہ ہیں جو جانوروں والی حیات رکھتے ہیں, انسانی حیات سے متصف نہیں ہیں. کچھ وہ ہیں کہ جو انسانی شرف اور انسانی کرامت کو ظاہر کر رہے ہیں, یعنی انسانی حیات رکھتے ہیں. مگر دنیا کی یہ حیات انتہائی محدود حیات, جس کو قرآن نے لعب سے تعبیر کیا, بازی سے تعبیر کیا, کھیل سے تعبیر کیا ہے, جس کو عکس سے تعبیر کیا ہے. حقیقت عالم برزخ میں جائے گی, وہاں کے اوپر پہنچتے ہیں, اس حیات سے بہتر حیات وہاں کے اوپر ہے. لیکن عالم برزخ سے بھی آگے بڑھیے, عالم آخرت میں قدم رکھا تو وہ اعلیٰ ترین قسم حیات کی وہاں کے اوپر نمایاں ہو رہی ہے. لیکن جو اعلیٰ ترین قسم حیات کی وہاں پہ دکھ رہی ہے عالم آخرت میں, وہ بھی سب کے پاس عارضی ہے, ذاتی نہیں ہے. کیونکہ ذاتی حیات صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. کل شیء ہالک الا وجہہ, ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ کی ذات کے. یعنی جب تک کہ ایک انسان خالق کائنات سے متصل ہے اس وقت تک وہ زندہ شمار کیا جائے گا. لیکن اگر اللہ سے دور ہے تو زندہ نہیں ہے. ایک مثال آپ غور کر لیجئے اور پھر بات کو میں اپنے آگے بڑھاؤں. آپ دیکھیے کہ جو حروف ہیں سے جب تب, ہر زبان کے اندر کچھ نہ کچھ حروف ہوتے ہیں. کیا حروف کی تعریف ہے بھائی؟ اسم کی تعریف, ناؤن کی تعریف کیا کی جاتی ہے؟ کہتے ہیں کہ ناؤن کی تعریف یہ کی جاتی ہے بہت آسان انداز میں, ناؤن از دا نیم, ہوگی تعریف, ٹھیک ہے. لیکن جب عربوں سے پوچھئے کہ بھائی اسم کی کیا تعریف ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اسم ایک مستقل کلمہ کہ جو اپنے مستقل معنی رکھتا ہو, یعنی کسی غیر کا محتاج نہیں. یعنی آپ اسم کو تنہا استعمال کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ناؤن کو آپ تنہا استعمال کر سکتے ہیں, ضرورت نہیں ہے کہ ورب کے ساتھ استعمال کریں, فعل کے ساتھ استعمال کریں, ٹھیک ہے. اچھا بھی ورب کے معنی کیا ہے جو آپ کے یہاں انگریزی میں گرامر میں اور جو اردو میں بھی وہ مثال کے ذریعے سے پیش کرتے ہیں. کسے کہتے ہیں فعل؟ کا فعل یعنی جانا, کھانا, آنا, یہ ہے فعل. کھاؤ, یہ ہے فعل. عربوں سے پوچھئے کہ آپ فعل کی کیا تعریف بیان کرتے ہیں, ورب کی کیا تعریف بیان کرتے ہیں؟ کہا ورب کی تعریف یہ کہ ایک ایسا مستقل لفظ کہ جو اپنے مستقل معنی رکھتا ہو,
اور تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ اس کے اندر پایا جاتا ہو. ایک ایسا کلمہ جو مستقل معنی رکھتا ہو اور تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ اس کے اندر پایا جاتا ہو. لیکن یہ جو حروف ہے جیسے من، جیسے الا، جیسے الا اردو میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں، سے، جب، تب، تک، ان حروف کے کیا معنی ہے؟ کوئی معنی ہے؟ عربی گرامر میں اس کی تعریف بیان کی گئی. حروف ایسے کلمات کہ جو خود مستقل معنی نہیں رکھتے، یا تو اسم کے ہمراہ استعمال ہوتے ہیں یا فعل کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. اسم اور فعل کے ساتھ جب ملتے ہیں تب ان کے اندر معنی پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ آپ نے کہا فرام، کوئی معنی نہیں ہے جب تک کہ آپ اس کے آگے ایک اسم کا اضافہ نہ کریں. ٹھیک ہے؟ آپ نے لکھا ٹو، اس کے کوئی معنی نہیں ہے جب تک کہ آپ اس کے ہمراہ ایک عنوان نہ کریں. تو خود جو جتنے بھی حروف ہیں ان کے مستقل کوئی معنی نہیں ہے جب تک کہ ان کو اسم کے ساتھ نہ استعمال کیا جائے یا فعل کے ساتھ نہ استعمال کیا جائے. کہ دنیا کے سارے انسانوں کی حیثیت حروف کی جیسی ہے، جب تک کہ خدا کے ساتھ ان کو نہ رکھا جائے اس وقت تک کہ ان کے کوئی معنی نہیں پیدا ہوتے. صلوات بھیجے محمد. اگر آپ دیکھ لیجئے کہ وائرل مثال تھی وہ قطرے والی مثال، کئی بار ہو سکتا ہے کہ آپ نے سنی کہ اگر ہتھیلی پہ قطرے کو رکھیے گا، یہ قطرہ جو ہے خشک ہو جائے گا، زیادہ پھر اس کی زندگی نہیں ہے. لیکن اسی قطرے کو آپ ایک آب کثیر سے متصل کر دیں تو یہ قطرہ، پہلے اگر ہتھیلی کے اوپر قطرہ ہے، جناب شاعر معظم بیٹھے ہوئے ہیں، سوال کیا جائے ان سے کہ بتائیے کہ اگر ہتھیلی کے اوپر قطرہ ہے تو یہ کیا قطرہ موج بننے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ کہا اگر ہتھیلی کے اوپر ہے تو موج بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، لیکن اگر سمندر میں ہے تو موج بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. ویسے ہی اگر انسان بما ہوا انسان کو دیکھا جائے تو یہ خاکی انسان ہے، الہی انسان نہیں بن سکتا. لیکن اگر ذات پروردگار سے متصل ہو جاتا ہے تو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اگر پردے ہٹا بھی دیے جائیں تب بھی میرے یقین میں اضافہ نہ ہو. صلوات بھیجے محمد. بھائی وہ منبع کثیر، وہ سرچشمہ قدرت، وہ فیاض مطلق، اس فیاض مطلق سے جو متصل ہوگا فیض اس کے اندر بھی جاری ہو جائے گا. جو کثرت کے اندر منبع کثیر میں خصوصیات پائی جاتی ہیں، وہ خصوصیات عقلی طور کے اوپر آپ حکم لگائیں گے کہ یہ فرد کے اندر بھی منتقل ہو چکی ہے. جس طرح سے قطرے کا مسئلہ ہے کہ سمندر کے اندر جو جو خصوصیات ہے وہ ساری کی ساری خصوصیات اس قطرے کے اندر پیدا ہو چکی ہیں. یعنی ابھی ہتھیلی کے اوپر یہ قطرہ تھا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جیسے اس کو سمندر کے حوالے کر دیا یہ طوفان میں تبدیل ہوا جا رہا ہے. ویسے ہی انسان کا مسئلہ ہے کہ انسان اگر خدا سے الگ ہے کوئی حیثیت نہیں ہے انسان کی، لیکن یہی انسان اگر خدا سے متصل ہوا جاتا ہے تو بڑی سی بڑی طاقت سے ٹکرا جاتا ہے، پھر وہاں کے اوپر اس کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا. کسی نے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا کہ آپ اتنی بڑی بڑی طاقتوں کو سے جو ہے وہ مقابلہ کر رہے ہیں. اس وقت جو ہے دنیا جو ہے یا تو شرق سے وابستہ ہے یا غرب سے وابستہ ہے، یا تو رشیا کے ہمراہ ہے یا امریکہ کے ہمراہ ہے. یہ کون سی آپ کی
آئیڈیالوجی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہم جو ہے رشیا کے ساتھ ہیں اور نہ امریکہ کے ساتھ ہیں. یہ سمجھ میں نہیں آ رہی یہ چیز. کہا کہ جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو ہم کو شرق و غرب کی جانب جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ افراد شرق و غرب کی جانب جائیں گے کہ جن کے ہمراہ خدا نہیں ہے، لیکن جن کے ہمراہ خدا ہے، جو ذات پروردگار کے اوپر یقین رکھتے ہیں، وہ پھر دنیا کی کسی طاقت کے سامنے نہیں جاتے. کربلا میں اس کے نمونے ملتے ہیں کہ وہ بنی امیہ کی حکومت جس کی سرحدیں کہاں تک کے پھیلی ہوئی ہیں، ایسی عظیم الشان زمینی اعتبار سے حکومت، اور وہ حکومت مقابلے پہ آ رہی ہے کس کے؟ ایک چھوٹے سے لشکر کے. اور ایک چھوٹا سا لشکر اپنے انجام کی نہیں پرواہ کر رہا ہے. یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ ہم اتنی بڑی حکومت سے ٹکر لے رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. یہ چھوٹا سا لشکر جو استقامت کا ثبوت پیش کرتا ہے. یقیناً میں کہتا ہوں کہ عصر عاشور سن 61 ہجری تک حسین عشق الہی میں سرشار تھے. جو وادی عشق کے تقاضے تھے حسین نے وہ سارے تقاضے پورے کیے. اگر حسین کے معشوق نے چاہا کہ وطن کو حسین چھوڑ دیں، حسین نے وطن کو چھوڑ دیا. معشوق حسین نے اگر حسین سے یہ چاہا کہ حسین آج تقاضا یہ ہے کہ تم ذوق عبادت کو قربان کرو، حرم کی حرمت کا پاس و لحاظ کرو، حرم سے باہر نکل جاؤ، تو حسین نے اپنے معشوق کی اس مطالبے کو بھی پورا کیا. حرم الہی میں اگر پناہ نہیں مل رہی ہے، نہ ملے، نکلتے ہیں بیابان کو آباد کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ معشوق کی یہ خواہش ہے. وہ بیابان کہ جس سے سب کو آج تک وحشت ہوتی تھی، حسین کا معشوق چاہتا ہے کہ حسین کے ذریعے سے اس بیابان کو ایسا آباد کرے کہ ہر پاک نفس اس بیابان کی جانب کھنچا ہوا آئے گا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معشوق حسین جو مطالبہ حسین کے سامنے رکھ رہا ہے، حسین اس مطالبے کو قبول کر رہے ہیں. اگر عزیزوں کی قربانی پیش کرنا ہے، حسین اس قربانی کے لیے آمادہ. اگر جوان بیٹے کی قربانی کو پیش کرنا ہے، حسین اس قربانی کے لیے بھی آمادہ. اگر گھر میں آگ لگنا ہے تو حسین اس قربانی کے لیے بھی آمادہ. ساری قربانیاں حسین پیش کر رہے ہیں. تو سن 61 ہجری عصر عاشور تک حسین عاشق خدا تھے، لیکن 61 ہجری عصر عاشور کے بعد نسبت تبدیل ہو گئی. اب حسین عاشق نہیں رہے، حسین معشوق بن گئے، اللہ عاشق بن گیا. لہذا اب جو حسین چاہیں گے وہ ہوگا. ہاں دیکھیے، بارگاہ خداوندی میں حسین نے اپنے کو تو قربان کر دیا، سر و تن کے اندر جدائی پیدا ہو گئی. حسین نے بتا دیا کہ پروردگارا، میں تیرے عشق میں کتنا سچا تھا، ثبوت کے طور کے اوپر میں نے یہ ساری قربانیاں پیش کری. اے معبود، جو تو چاہتا تھا وہ ساری چیزیں میں نے پوری کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ حسین نے اپنے آپ کو تو قربان کر دیا، سر و تن میں حسین کی جدائی پیدا ہو گئی، لاش کے اوپر گھوڑوں کو تک کے دوڑا دیا گیا. یہ حسین کی قربانی بارگاہ خداوندی میں اب کون پیش کرے گا؟ ایک وسیلے اور واسطے کی ضرورت ہے. کیونکہ دیکھیے، عاشق کا بھی ایک امین ہوتا ہے، ایک رازداں ہوتا ہے، اور معشوق کا بھی ایک امین اور رازداں ہوتا ہے. یہ رازداں کون ہے؟ یہ حسین کی بہن زینب ہے، کہ جس کے سپرد حسین نے امانت الہیہ کو کیا تھا. لہذا شام غریبہ کی تاریکی میں
جب بچوں کو تھک کے ایک جلے ہوئے خیمے میں زینب نے سلا دیا تو تاریخ کہتی ہے کہ شام غریبہ میں مقتل میں زینب نکلی اور ایک نشیب کے نزدیک آتی ہے. ہاں حسین کی قربانی کو بارگاہ خداوندی میں زینب کو پیش کرنا ہے. چنانچہ حسین کے لاشے کو اپنے ہاتھوں کے اوپر اٹھایا اور کہتی ہے اللہم تقبل منا بہذا قربان. ارے پروردگارا تو آل محمد سے اس قربانی کو قبول فرما. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب إنا لله وإنا إليه راجعون. الہی بحق زہرا و ابیہا و والہا و بنیہا. پروردگارہ اس مختصر سی مجلس کو قبولیت کا درجہ عنایت فرما. جن مرحومین کی ایصال ثواب کی مجلس ہے ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. پسماندگان کو ان کے صبر جمیل عنایت فرما. درجات کو ان کے عالی سے متعالی فرما. ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. حاضرین کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما. پروردگارہ وہ افراد کہ جو دشمنان اسلام ہیں اور قابل ہدایت نہیں ہیں تو ان کو نیست و نابود فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما. پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو ان کے آوان و انصار و مددگار میں شمار فرما. ایک بار سورہ حمد و 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ انور سلطانہ بنت حسنین علی خان اور مرحوم فرید عالم ابن نجف علی. بسم اللہ.
غوال